میں ہوں مونا خان کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ وہ شخصیت ہیں. ہمارے ساتھ بہت جو خاص مہمان ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. بڑا مشکل ہو جاتا کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، اور پھر کراچی والوں کے لیے ٹائم نکالنا. پہلا سوال ہی ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر کابینہ سے علیحدگی ہو گئی، پھر خالد مقبول صاحب بھی ذرا ہو گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک مطالبہ تھا، یہ مطالبہ تھا اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کے حوالے سے. کیا سر مطالبہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ غالباً 12 جنوری کو خالد مقبول صدیقی بھائی نے وزارت سے استعفیٰ دیا. ایم کیو ایم کا کیا مطالبہ تھا کہ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی جائے. پھر آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ غالباً جنوری کے آخری ہفتے میں، پھر فیبرری اور مارچ میں ایک شٹل ڈپلومیسی چلتی رہی بٹوین پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ایم کیو ایم پاکستان. اور فائنلی میرا خیال ہے کہ ایک بریک تھرو ہوا کہ جب ہم اس وقت کے وفاقی وزراء کو دیکھا کہ 4-5 وزراء جو ہیں، جو اسد عمر کے قیادت میں کراچی تشریف لاتے اور پریس کانفرنس کرتے، اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی گئی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ 25 ارب کے لگ بھگ کی بات کی گئی کراچی کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اپنے اس مطالبہ سے پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ وفاق کو بہارا اس کی ریمائنڈر کراتی چلی آ رہی تھی. اور اب سے غالباً میرا خیال ہے کہ 6 ہفتے پہلے، 7 ہفتے پہلے کی بات ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب خود تشریف لائے، گورنر صاحب نے پریس بریفنگ کی. اور اس کی سب سے بڑی خوبی کیا بات ہے کہ وفاقی حکومت ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہ ایک دائیں طرف وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بائیں طرف گورنر تھے اور ایم کیو ایم بھی موجود تھی. اور وہاں پہ 1.1 ٹریلین کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی. سب سے پہلے میں اپنی بات چیت کو دو حصے میں رکھتا ہوں. اگر یہ کراچی کے لیے جو کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پیکیج دیا گیا ہے، یہ کراچی پہ کوئی احسان نہیں کیا گیا. کراچی کے لوگوں کو اس کا حق دیا جا رہا. اور بار بار ہر جگہ میں یہ بات وعدہ کرتا ہوں کہ اگر 1.1 ٹریلین جو پیسے کراچی کے ڈیولپمنٹ پیکیج کے نام سے دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے عوام اگلے 3 سال میں 3.3 ٹریلین کما کر وفاق کو واپس بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آتے ہیں کہ پیکیج میں کیا کیا چیزیں. دیکھیں، پیکیج میں میرا خیال ہے کہ پانی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، سیوریج کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ریپڈ ماس ٹرانزٹ کے حوالہ رکھا گیا ہے، گرین لائن کا ذکر کیا گیا ہے، اینٹی انکروچمنٹ کی بات کی گئی ہے. اچھا مونا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جن کمپوننٹ کا میں نے ذکر کیا کہ 6 کمپوننٹ رکھے گئے ہیں، یہ 6 کی 6 کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو سکہ بند طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن صوبائی حکومت کی ناکامی، نااہلی، تعصب پرستی اور سیاسی انتقام کراچی کے عوام کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، حیدرآباد کے عوام کے ساتھ سیاسی انتقام کی بنیاد پر وہ ترقیاتی کام نہیں کرا رہے تھے، اور کراچی کو حیدرآباد میں کھنڈرات میں تبدیل کرتے چلے جا رہے تھے. وی آر تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے ہماری بات سنی، ایم کیو ایم کی کوششیں، ایم کیو ایم کی کاوشیں رنگ لائیں، اور الحمدللہ 1.1 ٹریلین کے پیسے رکھے گئے. اس میں ٹاپ لیول پر ہم نے اس میں بھی ہم نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی جو ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی ہے، اسد عمر صاحب ہے وفاق سے، علی ریاضی اور میں موجود ہوں، اسی طرح سندھ میں سے 3 آدمی شامل ہیں. ہم نے اس میٹنگ میں پہلا فیصلہ کیا کیا، ہمیں اندازہ تھا کہ سندھ حکومت جسے کہتے ہیں کہ جو ماضی کے جو ان کے ٹرینڈ رہے ہیں، وہ کبھی بھی ترقیاتی کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے. اس لیے ہم نے اس کام کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا، اور کچھ کمپوننٹ فیڈرل حکومت نے کہا ہم کریں گے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی وفاقی حکومت کے ہاتھ میں رکھ. کچھ حصے ہم نے صوبائی حکومت کی نہیں. میں پہلے بات کر لیتا ہوں وفاقی حکومت کی کمپوننٹ جو ہے. نمبر 1 پہ کیا رکھا تھا ہم نے؟ ٹاپ پانی کا کیوں رکھا؟ کہ کراچی کے وہاں پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کراچی میں 13 سال گزرنے کے باوجود بھی 1 گلاس پانی کبھی سندھ حکومت نے اضافہ نہیں کیا، یعنی بے شرمی کی انتہا. تو سب سے پہلے K4 پہ رکھا گیا. K4 کا منصوبہ آپ کو پتہ ہے 2009 میں اس وقت کے جو ہمارے جو میئر صاحب تھے، ناظم صاحب تھے، انہوں نے PC1 تیار کر کے صوبائی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا. صوبائی حکومت نے شیلف میں 2015 تک اس PC1 کو دبا کے رکھا. 2015 میں ایم کیو پاکستان نے پورے شہر میں مظاہرہ شروع کیا، تو 2016 میں اس کے سنگ بنیاد رکھی گئی. اعلان کیا گیا کہ ہم 2 سال میں سے مکمل کر دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ معاملہ اسی طرح رکا. اب جسے کہتے ہیں کہ یہ جو KTC بنی، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی، کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے فوری طور پہ سندھ حکومت سے خط و خطابت کی، اس سے درخواست کی کہ خدا کے واسطے تمام ڈاکیومنٹ آپ وفاقی حکومت کے حوالے کر دیں.
اب اس کی تمام ذمہ داری وفاقی حکومت لیتی ہے. اٹس اے گڈ نیوز. آپ کے میرا خیال ہے کہ چینل کے توسط اور آپ کے اخبار جہاں کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ گڈ نیوز کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے فوری طور پہ اس کی تمام جسے کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سے تمام ڈاکومنٹ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ خود اسے مکمل کرے گی. اور فوری طور پر وابڈا کو آن بورڈ کیا کیونکہ وابڈا کے پاس ایک بڑے ایکسپیرینس لوگ قسم کے ڈیم بنانے کی ان کے پاس تجربہ موجود ہے. وابڈا کی کمپلیٹ ٹیم انکلوڈنگ دا چیئرمین تمام لوگوں نے یہ کا فزیکل جائزہ لیا اور اس کے بعد ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. میں یہ بات کرنے میں یقیناً مطلب بڑی خوشی سے یہ بات کروں گا کہ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں K4 کا منصوبہ جو پہلے 25 سے 26 ارب کا تھا اب یہ بڑھتے بڑھتے 65, 70, 80 کروڑ ہو گیا, 80 ارب ہو گیا ہے. وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چاہے 100 ارب ہو یا 150 ارب ہو, وفاقی حکومت ہر صورت میں اگلے 3 سال میں K4 کے منصوبے کو مکمل کر کے دکھائے گی تاکہ کراچی کے عوام کو پانی میسر ہو سکے. اچھا سر, یہ پانی کی بات ہو رہی ہے, میرے 2 سوالات ہوں گے. یہ جو پانی ہے کراچی میں اتنا پانی برسا, آپ نے دیکھا کہ سارے ریکارڈ توڑ دیے. وہاں پہ ہمیں کوئی اسٹیک ہولڈرز دکھائی نہیں دیے, ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دکھائی دی جس طرح سے سیاسی بیانات چلے. وہاں پہ اس کی کراچی والوں کے لیے دکھ درد میں کوئی اس طرح سے شامل نہیں تھے کیونکہ ہم سب نے اس چیز کو فیس کیا. ایک چیز. دوسری چیز, آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی وفاق کے ساتھ جتنے بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, چیزیں بڑے اچھے طریقے سے چلی, اتحاد بڑے اچھے طریقے سے اور مضبوط ہوا ہے. آپ کے 13 پوائنٹس تھے, 13 نکات تھے, کیا وہ بھی اس میں سارے شامل, وہ بھی سارے اس پہ پورے اترے ہیں یا نہیں؟ 2 چیزیں آپ کی بات کریں. سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ بارش جب شروع ہوئی تو کیا ہوا. دیکھیں MKM پاکستان کہ ہمیشہ خواہش بھی رہی اور ہمیشہ کوشش بھی رہی. عملاً یہ ثابت بھی کیا ہے. MKM یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام اس کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, پچھلی 3 دہائیوں سے چلے بھی آ رہے ہیں, تو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. بارش میں اگر سب سے پہلے جسے کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے محدود وسائل کے ساتھ باہر نکلے وہ MKM کا UC چیئرمین تھا, MKM کے کونسلر تھے, MKM کا یونٹ انچارجز تھے, یا جو MKM کے اراکین اسمبلی تھا, وہ اپنے علاقوں میں موجود رہے. جہاں ان سے ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے وہاں پہ ان کو سہولت پہنچانے کی کوشش کی. اسی طریقے سے پھر جو پسماندہ ترین علاقے تھے کراچی کے, وہاں پہ ہم نے حتی الممکن کوشش کی 2 یا 3 دن تک مکمل طور پہ کھانے کا انتظام بھی کرتے رہے. تو یقیناً MKM گراؤنڈ پہ موجود تھی اس دوران. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ یس MKM پاکستان اور PTI کے اندر جسے کہتے ہیں کہ معاہدہ تشکیل پایا تھا, اس میں 12-13 پوائنٹ مختلف رکھے گئے تھے. پہلے 9 پوائنٹ تھے, اس کے بعد 4 پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں کھلے دل سے یہ بات کروں گا کہ ان معاہدے پہ جسے کہتے ہیں سست رہی کا شکار ہے, تھوڑا سلو پیٹرن پہ چل رہا ہے, لیکن اس کی ہماری خواہش کیا ہے کہ یس اس کے تمام چیزوں پہ عمل درآمد کرایا جائے. اب جو چیزیں سلو ہیں, جیسے ہم نے ہمیشہ مطالبہ کرتے چلے ہیں کہ MKM کے جو لاپتہ کارکنان ہیں, پہلے ان کی تعداد لگ بھگ 200 کے قریب تھی, اب ان کی تعداد کم ہوتے ہوئے میرا خیال 100 کے قریب رہ گئی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے, مسنگ پرسن کو, اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, اور اگر کوئی جرم ہے تو آئین قانون کے مطابق سزا دی جائے. دوسرا مطالبہ MKM کو بڑا امپورٹنٹ ہے اور ویری سمپل سا, وہ کیا ہے کہ MKM کے وہ تمام قانونی دفاتر MKM کے جن کے کاغذات, قانونی کاغذات MKM پاکستان کے پاس موجود ہیں, اسے صرف MKM کے ہینڈ اوور کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مطالبات اب تک عمل نہیں کرایا گیا. یس ڈیولپمنٹ پیکیج جس پہ MKM پاکستان بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی, وہ میرا خیال ہے کہ اب چلنا شروع ہو گیا, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اپنے وقت پہ پائے تک مل کو ضرور پہنچیں گی. اچھا سر, ہر آنے والی حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد رہا ہے. مجھے یہ بتائیں ابھی MKM پاکستان خود کتنی یونائٹڈ ہے, خود کس طرح سے اپنی آرگنائزیشن کو لے کے چل رہی ہے؟ اچھا مونا, ہر سوال میں آپ کا 2 سوال شامل. ٹھیک ہے, میں اب دونوں کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہر حکومت میں آپ شامل, میں میرا خیال تصحیح کر دیتا ہوں کہ 2012 سے 2018 MKM پاکستان اس پورے پاکستان میں واحد سیاسی پارٹی تھی جو اپوزیشن میں تھی. اگر آپ PTI کو دیکھیں گے, PMLN کو دیکھیں گے, جماعت اسلامی کو دیکھیں گے, عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھیں گے, JUI کو دیکھیں گے, یا محمود اشرفی کی پارٹی کو دیکھیں گے, یہ تمام لوگ کسی نہ کسی صوبے میں یا وفاق میں حکومت کے حصہ تھے. دا ون اینڈ اونلی MKM پاکستان 2012 سے 2018 تک اپوزیشن کے حصہ تھے. اب دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا دوسرا؟ آپ خود کتنے یونائٹڈ ہیں, خود ایک امبریلا کے نیچے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں MKM کب کی ایک. ٹھیک ہے مونا, میرا خیال ہے کہ آپ کراچی کے ڈائنامک سے واقف ہیں, اور میرا خیال 80 کی دہائیوں یا 90 کی دہائیوں, 2000 کی ارلی دہائیوں, آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہر آنے والے بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہے, MKM ہر اکثریت سے کامیاب ہوتی چلی آئی. انفیکٹ 85% مینڈیٹ MKM کو پاکستان کو ملتا چلا رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ MKM کتنی مینڈیٹ ہے, دیکھیں
MKM पाकिस्तान अर्बन सेल की बड़ी सियासी पार्टी है और बड़ी सियासी पार्टी में लोग आते और जाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कराची, शहरी सिंध के अवाम, कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास के अवाम MKM के इंतखाबी निशान पतंग और MKM का जो फ्लैग है, ट्राई कलर फ्लैग है, उसके साथ रोमांस रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरा ख्याल है पतंग मौजूद है, कराची के अवाम MKM के साथ रहेंगे। लोग आते हैं चले जाते हैं, इससे कोई पार्टी में फर्क नहीं। यही सवाल है सर, जो आने और जाने वाले लोग हैं उसमें जो जाने वाले लोग दोबारा आना चाहें, जिसमें फारूक सत्तार साहब का नाम लेना चाहूँगी, तो आप उन्हें वेलकम करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि MKM पाकिस्तान बड़ी सियासी पार्टी है, बड़ी सियासी पार्टी होने के नाते से तमाम लोगों के लिए MKM के दरवाजे खुले हुए हैं। MKM के आइन, कानून, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हुए MKM में आए, हम सबको वेलकम करें। सर, यही सवाल PSP के हवाले से कि जो कुछ सुनगुन भी है कि कुछ हैं वहाँ के जो वहाँ से छोड़ चुके और आना चाहते हैं, तो कुछ है आने वाले दिनों में कोई सिलसिला कि हम बड़े नाम सुनेंगे जो MKM के साथ जुड़ने वाले? देखिए, मैं समझता हूँ कि MKM के वो जो कारकुनान थे या लोअर कैडर पे, मिड कैडर पे जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, तो उनमें तो तकरीबन मेरा ख्याल 90% लोग MKM में वापस आ चुके हैं। अब जो चंद छोटे मोटे जो बड़े नाम थे, मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे वक्त गुजरते के साथ साथ जिस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ लोग बाहर से भी आए, इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि कुछ MPA जो पहले PIB के साथ थे या PSP के साथ थे, वो सब हमारे पास वापस आ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम सिर्फ MKM के साथ खड़े, और उसके पीछे उन्होंने स्पेसिफिक रीज़न भी है। 2018 इलेक्शन, उसके बाद से लेकर 2020, इस दौरान अगर आप देखेंगे कराची में मुख्तलिफ बाई इलेक्शन हुए, UC चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, काउंसलर, और साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि जो मुख्तलिफ सनती इदारे हैं, लाइक KPT हो गया या PTCL हो गया या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे, वहाँ पे CBS के इलेक्शन पे, जो यूनियन के इलेक्शन पे, उन तमाम जगहों पे कौन कामयाब हुआ? MKM पाकिस्तान ने अपने तमाम, जिसे कहते हैं कि जो उनके मुखालफिन के ज़माना जब्त कराए। ये क्या इंडिकेट करता है? दैट रियली इंडिकेट द सेंटिमेंट ऑफ द कराची पीपल कि वो किसके साथ खड़े। क्यों? क्योंकि वो तमाम इलेक्शन जो मुख्तलिफ हल्के भी थे, उसमें उनकी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि आप बात हो रही है MKM की, तो आपका यही है कि हर टाइम, हर दौर देखा और काफ़ी मुश्किलात भी रही। आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आपका सफ़र कैसे रहा? मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सफ़र कैसे? देखिए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं MKM के बानी अरकान में से हूँ। मैंने पार्टी जब तलबा तंजीम, तो उस वक्त मैंने पार्टी ज्वाइन की 1979 में, और उसके बाद मैं अपने कॉलेज का इंचार्ज रहा, फिर मैं EP मसा को उस वक्त मरकज़ी सेक्रेटरी इजलास बना, और ग़ालिबन 18 अगस्त को जब MKM बनी तो हम 17-18 उस वक्त के नौजवान तालिबीन शामिल थे शहर के, जिन्होंने MKM बनाई थी। तो हमें तो फिंगर टिप पे तमाम चीज़ें मौजूद है कि हमने किन किन तकालीफ से गुजरे हैं। मुझे याद है कि ग़ालिबन 18 मार्च MKM की बुनियाद रखी गई, तो दूसरे दिन अगर मैं जंग अखबार देखता हूँ, और अखबार उठा के देखता हूँ, तो छोटी सी 4 लाइन की खबर थी कि महाजर कौमेंट नाम की तंजीम बन गई। चेयरमैन अली अहमद तारिक, सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान फारूक और बाकी मरकज़ी कमेटी के लोगों ने सुनी कर दी, लेकिन हमारी कोशिशें काबिश जारी रही। हमने मोहल्ले गलियों मीटिंगें की, लोगों ने हमें कहीं 8 आने, कहीं 1 रुपये के 2 रुपये चलता था, हमने बड़े खुशली के साथ लिए, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। और MKM की कामयाबी का असल बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब MKM बनी तो उस वक्त नौजवान, तालीम याफ्ता, लोअर मिडिल क्लास, ये 3 कॉम्पोनेंट थे। नौजवान, तालीम याफ्ता और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग थे, और इन लोगों ने बड़े ईमानदारी, जानकारी के साथ काम किया और लोगों को अपने तक राग़िब किया। और इसी तरीके से ग़ालिबन जब 8 अगस्त जो नेशनल पार्क में हमने जलसा किया है, मैं समझता हूँ कि जलसे के दूसरे दिन, यानी कि अगर आप 9 तारीख अखबार पढ़ती हैं और उससे पहले 8 तारीख का अगर आप मुख्तलिफ अखबार उठालें, उस टाइम ग़ालिबन एक्सप्रेस नहीं हुआ करता था, दुनिया नहीं होता था, ग़ालिबन जंग नवाए वक्त हुआ करता था या डाउन द न्यूज़ हुआ करता था। ट्रस्ट मी कि 8 अगस्त की सुबह अखबार उठा के देखेंगे तो सिर्फ 4 लाइन की खबर थी कि महाजिर गवर्नमेंट के ज़रिए नेशनल पार्क में जलसा का इनेकाद किया गया, सिर्फ, वो भी कहा सिटी पेज के ऊपर। लेकिन 9 अगस्त को सिनेरियो चेंज हो गया और फ्रंट पेज पे MKM की बड़ी खबर लिखी। तो हम जो कोशिशें मेरा ख्याल है 78-79 से करते चले आ रहे थे, वो 86 में हमने उसका फल पाया। और मैं समझता हूँ कि यस, हमें दरमियान जिसे कहते हैं कि बड़े, हमने अपने कारकुनान भी शहादत हासिल की,
ہمارے لیڈران کو بھی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایم کیو اپنے موٹو کے ساتھ چل رہی ہے. آج بھی اس نے اپنا انتخابی نشان پتنگ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، پرچم رکھا ہوا ہے، اپنے شہیدوں اپنے اسیروں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، ان کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر جس 3 دہائیوں سے شہری سندھ کے عوام ایم کیو ایم پر اعتماد کر رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم پاکستان ان کو مایوس نہیں کرے گی، ہر اچھے برے وقتوں میں ان کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی رہے گی. اچھا سر، پی ایس بی کے جو سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب، ذرا ان کی بھی بات کر لی جائے. وہ ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم کا حصہ رہ چکے ہیں، میئر بھی رہ چکے ہیں. ہم نے ایک ٹائم دیکھا ویسے کراچی میں، جب میئر تھے تو کراچی نے بہت اچھا ٹائم دیکھا. تو ہم وہ ٹائم مطلب مس کرتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ جو میئر تھے تو وہ اب وہ نہیں ہیں، اب سربراہ ہیں پی ایس بی کے. تو کیوں اب وہ ایم کیو ایم وہ ٹائم کب دکھائے گی کراچی والوں کو بھی؟ ویسے دیکھیں مونا، اس کو اس طرح لے لے کہ ایم کیو ایم کے پاس جب اختیار رہا ہے ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا ہے. ایم کیو ایم نے کراچی حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے کام کیا. میں مثال لے دیتا ہوں. 1987 میں پہلی جب فاروق ستار صاحب میئر بنتے ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز کنسیڈرڈ ایز دا ینگیسٹ میئر آف دی ورلڈ. 27 سال کی عمر میں میئر کراچی بنتے ہیں. دیکھیں پاکستان کا سب سے پہلے فلائی اوور سنگ بنیاد کب رکھی گئی؟ جب ایم کیو ایم کے پاس میئرشپ تھی. ناظم آباد کا فلائی اوور بنائیں گے. پورے بر صغیر میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں کے ایم ڈی سی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج واحد ہاسپٹل ہے جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت چلتا ہے، اور آج وہ بھی کراچی کے بیسٹ ہاسپٹل میں اور بیسٹ میڈیکل کالج میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم 2003 2004 2005 دیکھتے ہیں تو کسی فرد واحد کی کوشش نہیں تھی، بلکہ پوری ایم کیو ایم پاکستان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت یہ جو کہتے ہیں ترقیاتی کام شروع ہوئے. اس دوران آپ نے دیکھا کہ فلائی اوور بننا شروع ہوئے، اس دوران روڈیں بنائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری کنسنٹریشن تھی تعلیم کی طرف بھی ہم نے رکھی. اس وقت ہمارا جسے کہ گورنر ہمارے ہوا کرتے تھے، وہ تمام یونیورسٹی کے چانسلر ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ سر سید انجینئرنگ کالج کو سر سید یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طریقے سندھ میڈیکل کالج کو سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا. اور پاکستان کی پہلی خواتین یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کہاں رکھی گئی؟ کراچی میں، جناح یونیورسٹی، جناح وومن یونیورسٹی. تو ہماری تو ویژن موجود ہے کہ جب ہمارے پاس اختیار رہا ہم نے ڈیلیور کر کے دیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی ایم کیو ایم کے پاس اختیار آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ایم کیو ایم ڈیلیور کر کے دے گی. جی سر، ویسے آپ یہ بتائیں کہ جنوری میں واقعی کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے مولانا، میں صاحب کو اس سے کام دوں گا. میں سیاسی ورکر ہوں، 40 سال سے اپنے پولیٹیکل پارٹی سے منسلک ہوں. میرا خیال اس طرح ماضی میں بھی مختلف تحریکیں چلتی رہی ہیں، اور بالخصوصاً میں پچھلے 4 اسمبلی کو دیکھتا ہوں، 2003 سے 2008 2008 سے 2013 2013 سے لے کر 2018. میرا خیال اس طرح کے معاملات رکتے رہے، چلتے رہے، لیکن الحمدللہ اسمبلی قائم رہی. اور ہونے کے لیے ایز اے سیاسی ورکر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوری نظام قائم و دائم رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا معیار مکمل کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس 2-3 ایشوز میں میرے خیال تمام پولیٹیکل پارٹی ایک ہی پیج پر ہے. ہاں، کہ اگر جلسے کرتا ہے، کوئی جلوس کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے زبردست ویژن کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو جلسے جلوس کو روکنے سے تمام صوبائی حکومتوں کو منع کر دیا. تو بے شک وہ اپنا جلسہ جلوس کر لیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس لیڈرشپ ہے تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے، آپ کو سیاسی بلوغت پن کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آج ہر گزرتے دن کے ساتھ کووڈ-19 پینڈیمک پھیلتا جا رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی میرا خیال 60+ ہلاکتیں ہو چکی، جبکہ منیمم ہوتی 3 ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہماری ایم ایل اے ہے، پیپلز پارٹی ہے یا اور سیاسی پارٹی، ان کو میرا خیال اگر 2 ہفتے 3 ہفتے کی اس طرح جماعت اسلامی نے اپنے جلسے کو مؤخر کر دیا. ایم کیو ایم پاکستان بھی کراچی میں بڑا جلسہ کرنے کی تیاری تقریباً مکمل کر چکی تھی باغ جناح پہ، لیکن ہم نے اس کی بھی مؤخر کیا. تو میں سمجھتا ہوں باقی سیاسی پارٹی کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے میرا حال ہے اپنے جلسے جلوس کو مؤخر کریں. تاہم میں سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات کا قابل یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ موجودہ پارلیمنٹ اپنے 5 سالہ میعاد پورا کرے گی. سر، کرونا کی بات ہو رہی تھی، کرونا کا تو آپ بھی شکار ہو گئے تھے، تو کس طرح سے پھر آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا تھا؟ اور یہ ایک امپورٹنٹ سوال سب لوگوں کے لیے کہ ماشاء اللہ سے ہم جیسے آپ کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ہیں، یا آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ کیونکہ آپ کی جو محبت کرنے والے آپ کی پارٹی جو ورکرز ہیں وہ اوبویس سی بات ہے آپ کی ہر بات کو تو فالو کرتے ہوں گے. دیکھیے جی، کورونا میں سمجھتا ہوں اٹ ہیپن وتھ می آن فرسٹ ویک آف جون. میں سمجھتا ہوں بڑا ٹیریبل پیریڈ تھا، لیکن الحمدللہ جسے کہتے ہیں کہ مضبوط اعصاب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. اس کے لیے میں اپنے تمام گھر والے بالخصوص میں اپنی بیگم اور اپنے بچوں کو زبردست
थैंक यू वेरी मच कहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहे और मेरे असाब को मजबूत रखा और साथ साथ हमने एक अच्छा डाइट प्लान बना के किया और साथ साथ डॉक्टरों से मशवरा भी रखा। तो कोविड जिसे कहते हैं हम उससे बाहर निकला। दूसरी चीज़ आपने कहा सेहत की, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इंसान को खुश करम रहना चाहिए और लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है और जो मेरी वालिदैन की जो मुझे नसीहत रही है और जो ग्रूमिंग मेरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी मुझे मिली है कि सब लोगों से अच्छे से मोहब्बत से मिलना और अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के दुख दर्द में शरीक होना, मैं समझता हूँ। और यही मुझे हमेशा अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से, अपने कारकुनान से और अपने साथ काम करने वाले लोगों से मुझे मोहब्बत मिली है और इसी वजह का मैं समझता हूँ कि आज मेरी उम्र तकरीबन 58 साल हो चुकी है। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी। लेकिन इसके बावजूद मैं किसी भी, ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे शुगर है, ना किसी किस्म की तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को खुश खरम रहना चाहिए और अपनी डाइट को भी कंट्रोल रख के चलना चाहिए। मैं आज भी बहुत कम डाइट के साथ आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सर, आपने बात की कारकुनान की कि आपसे आप खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, तो कितना, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है हम आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी आगे बात करेंगे, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? वजारत भी है, कराची भी आना है, यहाँ के लोगों को भी टाइम देना है, तो किस तरह से सबके लिए टाइम मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी? हाँ, मैं साफगोई से काम लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब से वजारत संभाली है तब मैं थोड़ा फैमिली को टाइम कम देने लगता हूँ। मंडे से लेकर थर्सडे तक मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। फ्राइडे मुकम्मल तौर पे पार्टी के साथ मुकम्मल पार्टी को देता हूँ। सैटरडे को कोशिश होती है कि पार्टी और मैं अपने हल्का और टाउन को भी देता हूँ। संडे कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली के साथ हूँ, लेकिन अगर कोई पार्टी के इंपॉर्टेंट काम होता है तो पार्टी के मामले में शरीक हो जाता हूँ। मैं अपने खालिद बब्बल सिद्दीकी राब्ता कमेटी के अरकान के भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इन मसरूफियात में अगर कहीं मेरी कोताही भी हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज करते हैं। ताहम मैं समझता हूँ कि मैं अपनी आपके इस बाहर जहाँ के तावन से भी अपनी बेगम को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एटलीस्ट वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, मेरे अच्छे बुरे वक्तों में मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही है और हमेशा अच्छे मशवरों से नवाजा है। तो आज भी जो ये पीरियड है कि जो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि मेरे साथ काम की बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब मेरे फैमिली मेम्बर्स को शेयर करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि बड़ी अहम वजारत है आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या आप अभी आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इस मिनिस्ट्री में क्या देखेंगे, क्या बेहतरी हो सकती है, क्या आप समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि IT एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और बिलखसूस जब कोविड-19 आता है तो इसमें तो इसकी इम्पोर्टेंस और कम हो गया। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है डिजिटल पाकिस्तान और MKM के हमेशा मुझे खसूसियात रहते हैं कि आप डिजिटल पाकिस्तान इस पर काम करें और डिजिटल पाकिस्तान का पहला पिलर जो है वह है कनेक्टिविटी। MKM पाकिस्तान जब से मैं समझता हूँ कि उनके हुक्म के मुताबिक वजारत संभाली है तो हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की है। आप ये देखें कि गालिबन 22 मार्च या 23 मार्च में याद है कि जब पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन होना शुरू हुआ और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद तमाम चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बन जाती थी वो IT मिनिस्ट्री की बन जाती थी, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन पे और ब्रॉडबैंड की डिमांड बढ़ गई, 3G या 4G की डिमांड बढ़ गई। हमने फौरी तौर पे ये फैसला किया कि ब्रॉडबैंड की और जिसे कहते हैं उसकी कैपेसिटी को बेहतर किया जाए और 3 और 4G की पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए। ट्रस्ट में मार्च से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ने तकरीबन 7 अरब रुपये सिंध के दही इलाकों में, पंजाब के दही इलाकों में, बलूचिस्तान और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने में, यानी कि 3G और 4G के टावर लगाए जा रहे हैं और साथ साथ ब्रॉडबैंड को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वो जो हमारे जो दही इलाके हैं, जैसे अगर पंजाब में राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, सिंध में अगर थरपारकर है, घुटकी है, खैरपुर है, शिकारपुर है, या अगर बलूचिस्तान में जल मक्सी है, नसीराबाद है, डेरा बुक्की है, या KPK का जो इलाका है फाटा, वहाँ पे हमारे ख्वाहिश हो रही है कि हम वहाँ पे 3G 4G के टावर लगाएं ताकि और साथ साथ ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी को बढ़ाएं ताकि वहाँ पे स्कूल के, कॉलेजेस के नौजवान भी जो तालीम के साथ साथ तालीमी मैदानों में बाकी शहरों के मुकाबले में हम पल्ला रहें।
اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئی ٹی منسٹری کے علاوہ، اس میں کیونکہ آپ جس علاقے سے جس جگہ سے ہوتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب آپ منسٹری میں ہوتے ہیں تو اور زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں کیا وہ پوری ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جی، دو چیزیں. میرا خیال ہے کہ توقعات کے ساتھ ساتھ میں پہلے اپنے منسٹر سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور آپ کو بتا دوں. یقیناً آپ کا ٹی وی چینل جو آپ کا بتا رہا ہوگا، جو کراچی پریس کلب سے آپ تمام چیزیں پرچکور میں چلاتی ہیں یا اخبار جانا، میں ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ ابھی آپ پچھلے 3 دنوں سے آپ مختلف ٹی وی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اخبار میں بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ مختلف منسٹری کی طرف سے جو پہلے سمائی تھی، یعنی فرسٹ کوارٹر جو ہوتا ہے، یعنی جولائی اگست سپتمبر، اس کے ایکسپورٹ کے بارے میں بتائی گئی ہے. میرا خیال سیمنٹ میں میرا خیال 10% کا اضافہ ہوا ہے، ٹیکسٹائل میں 8 یا 9% کا اضافہ ہوا ہے. اسی طرح میرا خیال جسے کہتے ہیں کہ ہاؤزری، اس کی چیزوں میں بھی بہت ساری چیزوں میں 8-9-10% اضافہ ہوا. لیکن ٹرسٹ میں مونا، آپ یہ سب کا خوش ہوں گی کہ منسٹری آف آئی ٹی ان پورے 40 منسٹری میں واحد منسٹری ہے جس نے پہلے سرمایہ میں، یعنی کہ جون جولائی اگست پچھلے سال کے مقابلے، جولائی اگست سپتمبر پچھلے سال کے مقابلے میں 44% آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ کیا. 44%. میں اس کے فگر آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. میرا حال ہے کہ دیکھیں 2019-20 میں یعنی پہلے سرمایہ میں جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہوئی تھی وہ 264 یعنی $264 ملین ہوئی تھی، اور اس سال یعنی کہ جولائی اگست سپٹمبر میں یہ بڑھ کر کے $379 ملین ہو گیا، جو کہ 44% پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اضافہ کیا. اٹس اے ریکارڈ بریکنگ ان دا ہسٹری آف پاکستان. اور یہ تمام منسٹری میں منسٹری آف آئی ٹی واحد ہے جس کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو 44% ہے. تو یہ اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ بائی دی منسٹری آف آئی ٹی. جی سر، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ذرا کشمیر کی، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو ہمیشہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی بھی آئی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیریوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی فوج، بھارتی حکومت، مودی سرکار جو ظلم و ستم اس میں کشمیر میں روا رکھا ہوا ہے، بالخصوص وہاں کی جو سٹیزن شپ ایکٹ میں تبدیلی کی ہے اور وہاں کے تمام منتخب نمائندے لوکل گورنمنٹ سے لے کر تمام چیزوں کو تباہ برباد کر دیا ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز ختم کر دی گئی ہے اور اسے ایک بڑے جیل خانے میں تبدیل کر دیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان سخت الفاظ اس کو مذمت کرتی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کیا مطالبہ کرتی ہے کہ رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن شوڈ بی گیون ٹو دا کشمیری پیپل اینڈ ایز پر جسے کہتے ہیں کہ UN resolution of plebiscite or maybe a referendum should be held in the Kashmir and let it be decided by the Kashmiri people. اور ہم سب اس بات کے مکمل طور پہ جانتے ہیں کشمیری عوام کیا چاہتی ہے. کشمیر عوام چاہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. سر بہت آپ نے خوبصورت بات کی، لیکن یقین مانیں کہ ابھی میں آپ سے جب انٹرویو کرنے آ رہی تھی تو مجھے ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ بھی تھی کیونکہ کراچی میرا بھی شہر ہے. بہت ساری باتیں تھیں کراچی کے حوالے سے، کیونکہ میں جہاں جہاں گئی ہوں میں جتنے بھی فیڈرل منسٹرس ہیں میں ان سے کراچی کی بات ضرور کرتی تھی. میں چاہوں گی کہ ایکسٹرا آپ کریں کراچی والوں کے لیے جو آپ نے گڈ نیوز دی ہیں، کوئی اچھی بات کریں تاکہ وہ واقعی بڑی ان کو اچھی ہوپ آنے والے دنوں کے لیے. دیکھیے جی، میں کراچی کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کراچی کو اون کرتی ہے، کراچی حیدرآباد اون کرتی ہے. کراچی حیدرآباد کے عوام کو تمام تکالیف بالخصوص جو پانی کے مسائل K4 کا منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ 265 MGD پانی انشاءاللہ تعالیٰ 2030 میں کراچی کے عوام کو مل جائے گا. نمبر 2 کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ. مجھے بڑا افسوس آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں لاہور کو، ملتان کو، پنڈی کو، پشاور میں کہاں میٹرو چل رہی ہے. کراچی کا کیا نوجوان میرا کسی سے کم ہے؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے؟ بالکل ٹیکس بھی دیتا ہے، کسی سے کم بھی نہیں ہے. لیکن کراچی میں صبح حکومت کے نااہلی اور ناکامی کے بنا پہ میٹرو کے بجائے چنچی رکشہ چلتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی کے عوام سے وعدہ ہے کہ گرین لائن منصوبہ جو کہ سجانے سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جون تک ہر صورت میں ہم اسے نمائش تک مکمل کر کے ہینڈ اوور کر سکیں گے. یہ کنڈیشن بس. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا علم میں ہے کہ کراچی میں جسے کہتے ہیں کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، کوئی آگ لگ جاتا ہے تو فائر ٹینڈر نہ ہونے کے برابر ہے. اور پچھلے دنوں اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے جب پیش ہوئی کراچی کے کمشنر صاحب نے فرمایا کہ 14 فائر ٹینڈر کراچی کے 3 کروڑ آبادی کو سرو کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم پاکستان نے بھارتی حکومت کو مل کر اور SIDSL کے ساتھ مل کر کی کوشش کی ہے کہ 50 نئے فائر ٹینڈر 2 اسنارکل اور 2 باؤزر انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اپریل میں تک کراچی کے عوام کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا.
جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا کراچی کے لیے، کراچی پریس کارنر کے لیے. بس آپ سے یہی گزارش ہے، اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.